وزیراعظم شہباز شریف نے بنگلہ دیش کی سابق وزیراعظم بیگم خالدہ ضیاء کے انتقال پر تعزیت کے لیے ہائی کمیشن کا دورہ کیا۔ انہوں نے تعزیتی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے اور فاتحہ خوانی کی۔ وزیراعظم نے مرحومہ کو مدبر اور عوامی خدمت کے لیے وقف رہنے والی رہنما قرار دیا اور کہا کہ وہ پاکستان کی مخلص دوست بھی تھیں۔ انہوں نے اہل خانہ، پارٹی کارکنان اور عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی موجود تھے۔ وینزویلا کے معزول صدر نکولس مادورو کو نیو یارک کی وفاقی عدالت میں پیشی کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں ان پر منشیات سمگلنگ کے الزامات عائد ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق مادورو کو صدر ٹرمپ کے حکم پر صدارتی محل سے حراست میں لے کر اہلیہ سمیت امریکہ منتقل کیا گیا۔ گرفتاری کے بعد انہیں ہتھکڑی لگا کر سڑکوں پر گھمایا گیا، جس کی ویڈیوز وائرل ہو گئی ہیں۔ یہ اقدام اس وقت سامنے آیا جب وینزویلا کی عبوری حکومت نے امریکہ سے تعاون کی پیشکش کی تھی، جسے واشنگٹن نے سفارتی کامیابی قرار دیا تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار ایس ایم ایز ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور ان کی ترقی سے برآمدات میں نمایاں اضافہ ممکن ہے۔ سمیڈا کے بزنس پلان پر اجلاس میں آئندہ 3 سال کا روڈ میپ پیش کیا گیا، جس پر وزیراعظم نے اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے بینکوں کو ایس ایم ایز کے لیے آسان شرائط پر قرضوں کی فراہمی تیز کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں ایس ایم ایز کو عالمی منڈی میں مسابقتی بنانے، تربیتی پروگرامز، خواتین کی شمولیت اور بین الاقوامی تعاون بڑھانے پر بھی بریفنگ دی گئی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے ریاست اوہایو میں واقع گھر پر توڑ پھوڑ کے واقعے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک شخص کو حراست میں لے لیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق واقعے کے وقت نائب صدر جے ڈی وینس اور ان کے خاندان گھر پر موجود نہیں تھا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم گھر میں داخل ہونے میں ناکام رہا، تاہم توڑ پھوڑ کے دوران گھر کی کھڑکی کو نقصان پہنچا۔ واقعے کے محرکات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں، جبکہ سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ حکومت نے اسلام آباد میں موجود میٹروپولیٹن کارپوریشن کا نظام ختم کر کے شہر کو 3 ٹاؤنز کارپوریشن میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نئے بلدیاتی نظام کے تحت اسلام آباد میں 3 میئرز اور 6 نائب میئرز ہوں گے، جبکہ ہر ٹاؤن میں 1 میئر اور 2 نائب میئر تعینات کیے جائیں گے۔ میئر اور نائب میئرز کا انتخاب براہ راست نہیں بلکہ یونین کونسلز کے چیئرمین کریں گے اور ان کی مدت 4 سال ہوگی۔ ذرائع کے مطابق ٹاؤن کارپوریشن کو انتظامی اور مالی خود مختاری دی جائے گی اور سی ڈی اے کے متعدد اختیارات مرحلہ وار منتقل ہوں گے۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد صدارتی آرڈیننس متوقع ہے، جس کے بعد الیکشن کمیشن نئی حد بندیاں اور انتخابی شیڈول جاری کرے گا۔ ایران کو داخلی بے چینی اور بیرونی فوجی خطرات کے دوہرے بحران کا سامنا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنہئی نے بدترین صورتحال کے لیے ماسکو جانے کا پلان بھی تیار کر رکھا ہے۔ اگر سیکیورٹی فورسز احتجاج پر قابو پانے میں ناکام رہے یا وفاداری چھوڑ دیں تو خامنہئی اہل خانہ اور بیٹے مجتبیٰ سمیت ایران چھوڑ سکتے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ محفوظ انخلا کے لیے بیرون ملک جائیدادیں، اثاثے اور نقد رقم جمع کی جا رہی ہے۔ ایران میں مہنگائی اور کرنسی کی کمی کے خلاف مظاہرے 40 شہروں تک پھیل گئے ہیں، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مظاہرین کی حمایت اور فوجی مداخلت کی دھمکی دی ہے۔ ماہرین کے مطابق حکومت کے پاس معیشت سنبھالنے اور جوہری پروگرام کے حوالے سے کوئی واضح حکمت عملی موجود نہیں، جس سے حالات مزید پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے اسرائیل سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں این جی اوز پر پابندی واپس لینے کا مطالبہ کر لیا ہے۔ گوتریس نے اسرائیل کے فیصلے پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ اس دوران پاکستان، مصر، انڈونیشیا، اردن، قطر، سعودی عرب، ترکیہ اور یو اے ای نے غزہ پٹی میں بگڑتی انسانی صورتحال پر اظہار تشویش کرتے ہوئے عالمی برادری سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کی اپیل کی۔ مسلم ممالک نے غزہ میں بنیادی ڈھانچے اور ہسپتالوں کی بحالی، رفح کراسنگ کھولنے اور انسانی امداد کی فوری فراہمی پر زور دیا، کیونکہ بارش اور طوفان کی شدت نے غزہ کی نازک انسانی صورتحال کو مزید سنگین کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش کی انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کی مشیر رضوانہ حسن نے کہا کہ مستفیض الرحمان کے معاملے پر بنگلہ دیش کے جذبات شدید مجروح ہوئے۔ انہوں نے بھارت کے اقدام کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی کشیدگی کے دوران کھیل اور ثقافتی تبادلے کشیدگی کم کرتے ہیں، لیکن انڈیا نے اس کے برعکس کیا۔ اس واقعے کے بعد کولکتہ نائٹ رائڈرز نے مستفیض الرحمان کو اسکواڈ سے ریلیز کر دیا اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے T20 ورلڈ کپ کے لیے اپنی ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔
سونے کی قیمت میں ایک بار پھر تیزی دیکھی گئی ہے۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق آج فی تولہ سونا 9,200 روپے اضافے کے بعد 4,64,762 روپے ہو گیا ہے۔ 10 گرام سونے کا بھاؤ 7,888 روپے بڑھ کر 3,98,458 روپے تک پہنچ گیا۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا اور یہ $92 اضافے کے بعد $4,424 فی اونس ہو گئی۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز بھی فی تولہ سونا 4,700 روپے مہنگا ہوا تھا۔ پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی آمد کے موقع پر ہونے والی ہلڑ بازی کی تحقیقاتی رپورٹ تیار کر لی گئی ہے۔ رپورٹ اسپیکر اسمبلی پنجاب ملک محمد احمد خان کی تحقیقاتی کمیٹی نے تیار کی اور ویڈیو شواہد کے ساتھ آئی جی پنجاب کو ارسال کی گئی۔ رپورٹ میں ہلڑ بازی میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی سفارش کی گئی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد لینے کی تجویز بھی شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق اپوزیشن کی جانب سے فراہم کی گئی فہرست میں شناختی معلومات، تصاویر اور گاڑیوں کے نمبر شامل نہیں تھے، جس سے شناخت میں مشکلات پیدا ہوئیں۔ ایک شخص مطیع اللہ برقی نے خود کو MPA ظاہر کر کے داخلے کی کوشش کی، بعد میں اسمبلی سیکیورٹی سے ہاتھا پائی اور گالم گلوچ بھی کی گئی۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اپوزیشن فہرست میں سزا یافتہ افراد کا نام بھی شامل تھا۔ یورپ میں فضائی سفر متاثر، یونان کے ہوائی اڈوں میں تکنیکی خرابی کے باعث ہزاروں مسافر مشکلات کا شکار ہو گئے۔ ریڈیو فریکوینسی نظام میں خرابی کے سبب ملک کے زیادہ تر ہوائی اڈوں پر فضائی آمد و رفت کئی گھنٹوں کے لیے معطل رہی، جس سے تعطیلات کے اختتامی دنوں میں سفر کرنے والے مسافر پھنس گئے۔ حکام کے مطابق دوپہر کے بعد بیک اپ فریکوینسیز استعمال ہونے لگیں، جس سے جزوی طور پر آمد و رفت بحال ہوئی، لیکن شام تک خرابی کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ یونانی ایئر ٹریفک کنٹرولرز نے پرانا تکنیکی سامان ذمہ دار قرار دیا۔ دوسری جانب ماسکو میں بھی یوکرین کی جانب سے ڈرون حملوں کے خدشے کے سبب 3 میں سے 4 ہوائی اڈے عارضی طور پر بند کیے گئے، بعد میں جزوی طور پر دوبارہ کھول دیے گئے۔ کراچی کے علاقے پاک کالونی میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 5 رکنی خطرناک ڈکیت گروہ گرفتار کر لیا، جو شہر میں 100 سے زائد ڈکیتی اور لوٹ مار کی وارداتوں میں ملوث تھا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 3 پستول، نقدی، چھنے ہوئے 9 موبائل فون اور 2 موٹر سائیکلیں برآمد کی گئیں۔ SSP کیماڑی امجد شیخ کے مطابق گرفتار گروہ شہریوں کو اسلحے کے زور پر لوٹتا اور موبائل فونز کے پارٹس نکال کر فروخت کرتا تھا۔ گروہ نے کار سوار فیملیز، صنعتی علاقوں اور مختلف محلات میں بھی وارداتیں کی۔ ملزمان لیاقت، شہنشاہ، طالب، راشد اور رحمان کے نام سے شناخت کیے گئے ہیں اور ان کے خلاف متعدد سنگین مقدمات درج ہیں۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ کرکٹ آسٹریلیا کے CEO ٹوڈ گرین برگ نے ICC کے خراب روشنی کے قوانین پر تنقید کی اور تبدیلی کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ سڈنی ٹیسٹ کے پہلے دن زیادہ کرکٹ ہونی چاہیے تھی اور شائقین کے سامنے بار بار کھیل روکنا مناسب نہیں۔ گرین برگ نے کھلاڑیوں کی حفاظت کو اولین ترجیح قرار دیا اور کہا کہ جدید ٹیکنالوجی اور بلند لائٹ ٹاورز کے ساتھ کوئی حل نکالا جا سکتا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ آسٹریلوی کرکٹ کے پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہوئے قوانین میں مثبت تبدیلی کے لیے اقدامات کریں گے۔